السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے اسامہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ شکیل ٹی وی۔ کیا رام، کرشنا اور گوتم بدھ، جن کے ماننے والوں کی کروڑوں کی تعداد دنیا بھر کے اندر موجود ہے، اور انہی ہستیوں کے اوپر مکمل ایک مذہب کی بنیاد بھی کھڑی ہے۔ ان کی اپنی خود کی ہولی کتاب بھی موجود ہے، جس کے اندر ان کی سب تعلیمات بھی موجود ہیں، جیسے کہ انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ اسلامی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کہ دنیا کی ہر قوم اور قبیلے میں جہاں پر انسانی آبادی موجود تھی وہاں پر تشریف لائے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر رام، کرشن یا گوتم بدھ کو نبی بنا کر بھیجا گیا؟ انہیں ویسے ہی تعلیمات دی گئیں جو کہ ہر ایک نبی کو دی گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے فالوورز نے اسے شرک کے اندر بدل دیا۔ سننے میں یہ بات کافی لاجیکل لگتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کئی مسلمان عالم دین اپنے اندازوں کی بنیاد پر کتابوں میں یہ لکھ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہی تھے، مگر عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے کے زمانے کے اندر نہ تو کوئی کمیونیکیشن کے ذرائع موجود تھے اور نہ ہی ریسرچ کے کوئی ذرائع موجود تھے۔ ممکن ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو سن کر یقین کر لیتے ہوں، مگر آج کے ترقی یافتہ دور میں ایسا بالکل ممکن نہیں، کیونکہ جو سچا ہے وہ میدان میں آئے، اپنی بات کو تجربات کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ ثابت کرے، تبھی لوگ اس چیز کو یا اس دعوے کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ مگر اس کیس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچنا بھی محض دین سے دوری اور گمراہی کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ بنے کئی ایسے عالم دین جنہوں نے خود ہندوستان کی سرزمین پر رہتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کو خوش کرنے کے لیے کئی ایسی کہانیاں گڑھی ہیں جن کا نہ ہی کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے، اور نہ ہی حالات و واقعات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کا کردار جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی طرح پاک ہیں۔ ہندوازم کے اندر 3 ملین سے بھی زیادہ خدا موجود ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں، مگر یہ سب کے سب 3 سپریم خدا برہمن، شیوا اور وشنو کی عبادت کرتے ہیں۔ ان سب خداؤں کی خصوصیات اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کردہ فرشتوں کی جیسی ہیں، جو کہ کسی سپر ہیرو کی طرح اوتار لے کے زمین پر آ کر انسانوں کی مدد کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور انہی کے درمیان رہتے بھی ہیں۔ قرآن کریم میں یہ واضح طور پر موجود ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ڈرانے والا بھیجا، یعنی ایسا پیغمبر جو ہر قوم کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا راستہ دکھا کر جہنم اور گمراہی کے عذاب سے انہیں بچائے۔ مگر نام کے ساتھ صرف 25 پیغمبروں کا ذکر ہے، اور ان میں سے بھی کسی کی ڈیٹیل موجود نہیں ہے، اور کسی کی اتنی موجود ہے کہ ان کی قوم، ملک اور زندگی کے اہم ترین واقعات بھی موجود ہیں، اور کچھ کا نام کی حد تک۔ کچھ کا ذکر اہل کتاب مثلاً تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے، مگر قرآن پاک میں نہیں ہے، یا قرآن میں موجود پیغمبروں کی زندگی کے حالات کی ڈیٹیلز ہمیں ملتی ہیں اہل کتاب کی کتابوں میں۔ ان سب کو ملا کر ہم تقریباً 100 پیغمبروں کو بھی جمع نہیں کر سکتے، مگر یہاں پر ہم تقریباً 1,24,000 کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے روز کچھ ایسے نبی بھی ہوں گے جن کے ساتھ ان کی قوم کا کوئی ایک بھی شخص نہیں ہوگا، کیونکہ ان پیغمبروں کے ڈر سنانے کے باوجود بھی ان پر کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا، اور اگر کوئی ایمان لایا بھی ہوگا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر سے شرک اور کفر کرنا شروع کر دیا ہوگا، اس لیے یہ پیغمبر اکیلے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ مشہور اسلامک ریسرچر ہسٹورین مولانا سلمان ندوی نے اپنی ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ شری رام چندر ہندوستان کی سرزمین پر بھیجے گئے ایک پیغمبر تھے، جس کے بعد ایک اسلامک اسکالر کی کتاب خود ایک ریفرنس بن گئی غیر مسلموں کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کے پیغمبر تھے جنہیں مسلمانوں کو بھی ماننا چاہیے، مگر تاریخی طور پر اس کے اندر کوئی حوالہ یا کوئی ثبوت یا کوئی ایسی وضاحت موجود نہیں ہے جو کہ اس دعوے کو ثابت کر سکے۔ اور اس کتاب کے بارے میں ان کا خود کا کہنا ہے کہ یہ ایک اندازہ ہے، ایسا ممکن ہو سکتا ہے، حالانکہ جب تک ہمارے پاس کوئی حتمی طور پر کوئی ثبوت نہ ہو ایسا کہنا علمی طور پر خیانت اور گمراہی ہے۔ ایک اور مشہور اسلامک اسکالر مفتی کفایت اللہ اپنی ایک کتاب کفایت المفتی جلد 1 صفحہ 58 پر یہ لکھتے ہیں کہ تمام اکابرین علماء نے شری کرشن اور شری رام کے مذہبی پیشوا سے متعلق یہ لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہوں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، مگر بعد میں ان کے خود کے ہی فرقے کے لوگوں نے اس کے متعلق کتابیں لکھ کر انہیں غلط ثابت کیا کہ یہ ان کے محض اندازے یا ان کی اپنی سوچ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خواجہ غلام فرید نے اپنی کتاب مقاصب المجالس کے اندر یہ یقین سے لکھا ہے کہ شری رام اور شری کرشن دراصل اللہ کے نبی تھے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک جھوٹی کتاب ہے جسے خود سے قادیانیوں نے لکھ کر خواجہ فرید سے منسوب کر دیا، جس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کے علاوہ کئی تاریخ دانوں نے کئی ایسی جگہ پر اس طرح کے حوالے پڑھ کر اپنی کتاب کے اندر بالکل ویسا ہی لکھ دیا جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی شخص کو نیک اور ولی اللہ ماننے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان اور ایک پیغمبر کے رتبے کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ وہ ایک قوم کی ذمہ داری اور اللہ کا حکم لے کر زمین پر آتے ہیں، ان کے کردار اور سیرت بے مثال ہوتی ہے، اور وہ شرک نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں۔
کرشنا ایک نبی تھا جس کا رنگ کالا تھا اور اسے ہندوستان کی سرزمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ ایک حدیث کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، لیکن یہ حدیث دنیا کی صرف ایک ہی کتاب کے اندر موجود ہے، جس کا نام ہے چشمہ معرفت، یعنی قادیانیوں کی جھوٹی کتاب۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے، یعنی سراسر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ اور جھوٹی حدیث منسوب کی گئی ہے، جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال نے لکھی ہے، جس کا نہ کوئی تاریخی حوالہ موجود ہے اور نہ ہی اسلامی، بلکہ ان کا مقصد ان لوگوں کو خوش کرنا تھا جنہوں نے اپنی سرزمین پر اس فتنے کو پھیلنے کی جگہ فراہم کی، یعنی انگریزوں نے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے اسی جگہ پر ایک کتاب کے اندر لکھا کہ خدا نے عربی زبان کے علاوہ بھی پیغمبروں سے فارسی زبان کے اندر کلام کیا، جو قرآن اور کسی حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ سارا کا سارا جھوٹ اور کفر جو خدا اور ان کے پیغمبروں کی طرف منسوب ہے، اور قادیانیت تو ہے ہی جھوٹ اور کفر پہ بنا ہوا فرقہ، جسے جہاد کو ختم کر کے مذہب کی جڑوں کو کاٹ کر اس کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر انگریزوں نے لانچ کیا، اور وہ بنیادی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ مگر ایسی چیزوں کو سن کر نہ کوئی سوال کرتا ہے اور نہ کوئی عام شخص دلیل مانگتا ہے، جس کی وجہ سے گمراہی پھیلتی ہے اور ایسے ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں جس کا جواب ان کا دماغ خود سوچنے لگتا ہے، جو کہ ضروری نہیں ہے کہ خود سے صحیح ہو اور تسلی بخش ہو۔ ہندوستان میں بھی اللہ کے نبی بھیجے گئے ہیں، مگر کب، کس قوم پر اور کس وقت، اس کی ہمیں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی، اور نہ ہی ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ وہ ایک زمانہ تھا، مگر وہ قوم، وہ لوگ اور وہ وقت بھی گزر گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں لازمی بیان کرتا، جیسا پہلے کی قوموں مثلاً عاد اور سمود کے بارے میں بیان کیا۔ قوم فرعون اور قوم نمرود کی تباہی کا بھی ذکر موجود ہے، اس لیے یہ ثابت ہوا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت ذوالکفل کو گوتم بدھ سے بھی جوڑتے ہیں کہ یہ دونوں شخصیات دراصل ایک ہی تھے، اور ثبوت کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ گوتم بدھ کا جو کیپٹل سٹی تھا اس کا نام تھا کوپل، جسے اگر ہم عربی میں لکھتے ہیں تو بنتا ہے کفل۔ یہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اللہ کو مانتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ان کی تعلیمات کو بدل کر خود سے ایک نیا مذہب بنا لیا، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواریوں نے کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مگر یہ سب کے سب اندازے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس معاملے میں کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں اس بارے میں مضبوط ثبوت مل گئے تو ہمیں اس بارے میں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک لفظ کو لے کر اسے اندازوں سے ملا جلا کر کوپل کو کفل بنا دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور اگر ایسا کیا تو بیٹھے بیٹھے تاریخ کی کئی ہستیوں کو نبی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کی کوئی ایک چیز مثلا رنگ، نسل یا علاقے وغیرہ کے نام تو آپس کے اندر کہیں نہ کہیں آخر تو ایک دوسرے سے ملتے ہی ہوں گے۔ اس لیے ایسی چیزوں پہ یقین کرنا اور اپنے پاس کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی من گھڑت چیزوں کو خود سے بنا لینا بہت بڑی ناانصافی ہے، جس کا آپ کو روز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ یہ سب کے سب ایسے مفروضے ہیں جنہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر ان سب کو ماننے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہر طرح کے سوالوں کے جواب آپ لاجیکلی طور پر لوگوں کو دے کر اس کے لیے قائل کر سکیں، جو کہ اس کیس میں کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔